جیسے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم بنائے جانے کا اور تمام مومنین تمام انسانوں میں ایک ہی شخص نے حضرت آدم علیہ السلام سے سب کے ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اعمال کے حوالے سے، یتیموں کی بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ نکاح کی اہمیت اور نکاح کے حوالے سے ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے روکے بتانا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو یا اندیشہ ہو کہ تم یقین لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو پھر تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، مثنیٰ 2 وثلاث 3 ورباع اور 4 یعنی ایک سے زائد نکاح 4 تک کے نکاح کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ پھر مزید اللہ نے اس اجازت کو مشروع کر دیا، مقید کر دیا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دو میں یقین میں یوجاد میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فوات کی طرح تو پھر ایک ہی نکاح کی اجازت ہے، پھر ایک سے زائد نکاح کی اجازت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اور نہ اللہ کا ایمان ہو یا پھر تمہاری جو باقیاں ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاؤ، ذالک ادنیٰ ان تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اپنی عورتوں میں ایک سے زائد نکاح کے بعد کسی ایک طرف جھک جاؤ۔ آیت مبارکہ میں نکاح کی اہمیت کی واضح ہے، نکاح کی ترتیب کی واضح ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ سرس میں کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اجازت اور نکاح کے حوالے سے حکم اللہ تعالیٰ نے بڑا مشروع قسم کا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ نکاح کا حکم بڑا مشہور نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض لوگوں میں نکاح کرنا واجب رہتا ہے، بعض لوگوں میں نکاح سنت رہتا ہے، بعض لوگوں میں ایسی ہے کہ جن میں نکاح مغروب ہو جاتا ہے، بعض لوگوں میں ایسی ہے کہ جن میں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ فرض یا واجب کی کیفیت تو یہ کیفیت ہے کہ انسان کا زنا میں پڑ جانے کا خدشہ ہو اور وہ اس بات کو قدرت میں رکھتا ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا فرش اٹھا سکے، اپنے بیوی کو نام رکھتا یعنی اس کا فرش اور اسے گھر وغیرہ، اسے کپڑے وغیرہ یہ سب دے سکے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص کے جس کے زنا میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن اس کے پاس اتنا معلوم نہ ہو کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، ایسے کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ ایسا شخص کے جس کے زنا میں پڑنے کا خدشہ ہو اور وہ شخص اس کے پاس اتنا کافی مال نہ ہو کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھا سکے، یعنی تنگی ہو، تو ایسے شخص کے لیے بعض صورتوں میں نکاح کرنا مقبول ہوتا ہے۔ ایسا شخص کے لوگ بیوی کا نام کرتا بالکل بھی نہ ادا کر سکتا ہو، بیوی کا خرچ بالکل نہ اٹھا سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اگر نکاح کی خواہش ہے تو سب سے پہلے اس ثابت بنانا ضروری ہے کہ کم از کم بیوی کا نام رکھا بہت اچھے طریقے سے نہ صحیح لیکن اتنا ضرور اس کا انتظام کیا جا سکے، اتنا ضرور ہمارے ہاتھ میں ہو کہ جس سے بیوی اور بچے بھوکے نہ رہیں، سڑک پر نہ رہیں اور انہیں عزت کا لباس میسر آ سکے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق یقیناً اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ کرم پر دے رکھا ہے، وہی عطا فرماتا ہے۔ انسان کو آپ مانگ کر کے کہیں پھینک دیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی اس کے حصے کا، اس کے نصیب کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس زمن میں بعض لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ وہ نکاح کی چاہ میں
تو یہ تمام کا تمام حرام کے زمرے میں ڈال کر انسان کے لیے دنیا میں بھی بوال بنتا ہے اور آخرت میں بھی بوال بنتا ہے۔ یہاں نکاح کے حوالے سے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر نکاح جو ہم نے مشکل کیا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ نکاح کے موقع پر غیر شرعی رسوم اور غیر شرعی رواجوں کا ہمارے نکاحوں میں پایا جانا ہے۔ اسلام میں نکاح میں صرف دو چیزوں کا تصور ہے، ایک نکاح اور دوسرا نکاح کے بعد رخصتی اور دوسرا ولیمہ۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا حکم اسلام دیتا ہے، اس کے سوا اسلام میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مہندی مانو یہ ساری رسمیں کی جاتی ہیں، تو مہندی لگانا عورت کے لیے جو باقی دین سے ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ان مواقع پر مہندی لگانے کے موقع پر جو عجیب و غریب قسم کی رسوم ہمارے گھروں میں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ شرعاً قابل گریز ہیں۔ ایسے ہی مانو کی رسم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں کبھی بھی اس قسم کا کوئی تصور نہیں پایا گیا۔ ہاں ہلدی وغیرہ جو لگائی جاتی ہے اس کا تصور ضرور ہے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لگائی جاتی رہی اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اس بات کا ذکر حضور کے سامنے کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ تو ہلدی وغیرہ جو لگانا ہے اس کا تصور ضرور ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ان رسوم کا ان رواجوں کے بارے میں کہ جو غیر شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اگر بچائیں اور یہ تمام تر چیزیں یہ مہندی وغیرہ یہ سب چیزیں اگر گھر کے افراد گھر نہیں کر رہے باقاعدہ اس کے لیے بہت زیادہ شور و غل نہ ہو، اس کے لیے گانے بانے وغیرہ کا کوئی اہتمام کوئی انتظام نہ ہو، اس کے لیے کوئی کسی قسم کے کوئی بڑے فنکشن کا انتظام کے جس میں بے پردگی بھی نہ جانے والی گانے ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نکاح کئی گنا آسان ہو جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں نکاح کے اس موقع پر اسلام نے ان دو چیزوں کا جو تصور دیا یعنی نکاح اور رخصتی اور اس کے بعد ولیمے کا، ان دو چیزوں کا جو تصور اسلام نے دیا ہم نے ان دو چیزوں کو بھی بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں رخصتی یا نکاح یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی غریب کے لیے یا متوسط طبقے کسی شخص کے لیے اس دین کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ رخصتی کے وقت میں جب تک لڑکی والوں کے یہاں سے رخصتی جو ہے وہ کسی ہال سے نہیں ہوگی یا کسی بہت بڑی ایسی جگہ سے جہاں اچھا خاصا سجاوٹ کا سامان لگایا گیا ہو، جہاں اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا گیا ہو، جب تک وہاں سے رخصتی نہیں ہوگی تو اسلام میں رخصتی قائم نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں۔ گھروں سے رخصتی کا تصور اسلام نے لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ اکثر بوجھ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے سر پر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرنے سے پہلے کئی سال تک اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی اس رخصتی کے فنکشن کے لیے رقم جمع کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے آسان کر دیں کہ گھروں سے رخصتی ہو، سادگی کے ساتھ رخصتی ہو، یا جتنا ماں باپ میں جتنی استطاعت ہو اس کی قدر کو کام کریں تو اس میں یقیناً شرط کی کوئی حرج نہیں، اور ہمیں بھی اس بات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رخصتی کے اوقات میں سب سے پہلے جو لڑکے والے علیگڑھ مہمان جو رخصتی کے اس فنکشن میں شریک ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہال کتنا بڑا ہے، اس کی سجاوٹ کیسی ہے، کوئی اے سی والا کام ہے یا پھر کھلا کام ہے، گرمی سے بچنے کا کیا انتظام ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کیوں دیکھا جاتا ہے کہ جب کہ اسلام نے ان چیزوں کا تصور نہیں کیا، یہ تو ایسا بوجھ ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر ڈالا ہوا۔ پھر دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانے میں کتنے ڈشز کا انتظام ہے، 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے، جتنے کھانے کی ڈشز زیادہ ہوگی اتنا اس شادی کی تعریف کی جاتی ہے، اس نکاح اور رخصتی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ دعوت تو ولیمے کی دعوت تھی، رخصتی کی دعوت کا اسلام میں تصور کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایسا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ ولیمے کی دعوت یقیناً سنت ہے، اور اس میں بھی ولیمے کی دعوت میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی شریعت نے یہ پابند نہیں کیا کہ ولیمہ کرنے کے لیے 3 ڈشز یا 4 ڈشز یا 7 ڈشز کا انتظام ہو۔ اگر کسی شخص نے اگر ولیمے کے موقع پر کسی نے ڈرنکس کھا کے رکھ دی ہے، یعنی پینے کا پینے کے لیے جوسز وغیرہ لا کے رکھ دیے ہیں، تو بھی اس کے ساتھ میں
तकबूल याद करती हैं, उसका वजीफा सुन्नत तरीके के मुताबिक में भी होगा, उसे अजर व सवाब अल्लाह की जानिब से भी मिलता है। ये सब तो हमने ऐसा जो बोझ है वो अपने ऊपर और अपने माशरे के लोगों पर लाद रखा है। एक आज के दौर में एक वो नौजवान कि जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद महीने के 25 से 30,000 35 40 तक कमाने का मौका हो, ज़रा बताएं कि वो उससे अपना घर बार चलाए, अपनी पर्सनल ज़रूरियात को पूरा करें, या उससे वो शादी वाले खर्चे उठा सकते हैं। तो जाहिर है यकीनन ये चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म होनी चाहिए। एक बाशऊर कौम बनना चाहिए, बेशऊर और दूसरों के पीछे और दिखावा करने वाली कौम न बनाए। ये वो लोग कि जो अपने शादी ब्याह में, अपनी औलाद की शादी ब्याह में सोने किसी के उसारते हुए नजर आते हैं, चांदी के टुकड़े बांटते हुए नजर आते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कौम का खून चूसा हुआ, या तो फिर कौम का खून चूसने वाले बने और फिर सोने किसी के और पैसे उड़ाने नजर आए। हम तो वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला उतना रिज़्क़ अता फरमाता है और उस पर भी इसका शुक्र है कि जितने रिज़्क़ से हमारा दिन गुजरता है। तो ऐसी चीज़ें हमें कभी भी ज़ेब नहीं देती कि ऐसे माशरे में रहते हुए कि जिस माशरे में सैलाब ज़मदान आज भी, जिस माशरे में भूख से तड़प रहे हों, जिस माशरे में लोग गोश्त खाने को तरस गए हों, जिस माशरे में लोगों की आटा चीनी और दालें लोगों की वजह खरीद से बाहर हो गई हों, ऐसे माशरे में हम किस किस्म के फंक्शन करें और हमारे फंक्शन में साथ किस्म की डिशेज बनाई जाएँ और गुजारे हो जाएँ, ये हमें ज़हन नहीं लेता। तो इसलिए इस मामले में हमें अपने आप को कुछ बाशऊर साबित करने की ज़रूरत है। बहसीयत कौम हमें इस किस्म के इस बात के एहसास की ज़रूरत है कि हम कम से कम खर्चों में शादी को रिवाज दें, कम से कम खर्चों में यानी कोई इजाफी बर्डन न डालें किसी पर, ना लड़की के वालिदैन से, लड़की के माँ बाप से कोई इस किस्म का मुतालबा करें, ना लड़के वालों से लड़की वाले इस किस्म का कोई मुतालबा करें। बिल्कुल अपनी चादर को देखते हुए अपने भी पाँव फैलाएं और दूसरों की चादरों को देखते हुए उन्हें पाँव फैलाने का मशवरा दें। ये कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा, यकीन जाने कि निकाह हमारे माशरे में कभी आसान नहीं हो सकता, और जब निकाह आसान नहीं हो सकता तो फिर कभी इस बात पर न रोएं कि बेटी की इज्जत टूट गई या बेटी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला, क्योंकि ये सारी दावतें देने वाले अपनी लड़कियों को भी और अपने लड़कों को भी हम खुद हैं कि हमने उन्हें वो माहौल और हमने उन्हें वो सहूलत ही नहीं फराहम की कि जिसकी वजह से वो गुनाह से बचकर अपने आप को हलाल रिश्ते में बांध सकें। तो इसलिए वक्त का तकाज़ा है, आज के दौर का सबसे बड़ा और बुनियादी तकाज़ा है। अगर ईमान बचाना है नस्लों का, अगर उनके अकीदे बचाने हैं, उनके दिलों में अपना अदब और अपनी इज्जत और अपने एहतराम को बरकरार रखना है, उन्हें उनके दिलों में दीन की मोहब्बत को डालना है, तो उसके लिए लाज़िम है कि निकाहों को आसान करें और गुनाह को मुश्किल बनाएं। हमने गुनाह को आसान कर रखा है, निकाह को मुश्किल बना रखा है। और ये जो मैंने बात कर सी है, अगर दीन बचाना है तो निकाह को आसान करें, तो आज हमारा नौजवान दीन से सबसे ज़्यादा मुतनफ़िर इसी वजह से क्या वजह है कि उसे दीन पाबंदियों का शिकार करता नजर आता है। उसे ये लगता है कि दीन में उसके नफ्स की ख्वाहिशात का कोई अहम नहीं है। दीन में अल्लाह ताला ने उसके दिल में जो ख्वाहिश रखी है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में उसके जिस्म में जो शहवत रखी है, अल्लाह ने उसे पूरा करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। जबकि वो दूसरी तरफ देखें तो लिबरल्स मुल्क और ये फेमिनिज्म किसी की ये जितने भी लोग पाए जाते हैं, इनमें ज़िना आम है और उसे ये लगता है कि इन लोगों के यहाँ मेरी ख्वाहिशों की तकमील का बड़ा आसान रास्ता मौजूद है। तो जाहिर है कि वो पाबंदी वाले रास्ते को छोड़कर आसान रास्ते को इख्तियार करेगा, वो दीन को छोड़कर लिबरल बनेगा, दीन को छोड़कर हमारी औलादों ने, हमारी नस्लों ने बिल्कुल ही बढ़ जाना है। ये हर पाबंदी से उनको आज़ाद समझना है और आज़ाद रखना है। तो ये चीज़ें माशरे के लिए बड़ी खतरनाक हैं। आगे आने वाले चंद सालों में अगर हमने इस चीज़ पर काबू न पाया कि हमने निकाह को आसान न किया, तो उस वक्त में जाहिर है कि चीज़ें हमारे लिए बड़ा नुकसान का बाइस बनेगी। अब रब ताला ने निकाह को आसान किया। अच्छा, यहाँ एक और बात जिंदा आपके सामने अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक और चीज़ की बड़ी मुसीबत चीज़ देखी जाती है कि माँ बाप लड़के वाले हों या लड़की वाले बड़ा खुल के अपने हाथ को बड़ा खोल के खर्च करके नजर आते हैं, चाहे वो औरत की उम्मीद हो, खाने का इंतज़ाम हो, कपड़ों का, लिबास का इंतज़ाम हो, ये सारी चीज़ें बड़े खुल के देखी जाती हैं।
لیکن جب بات آتی ہے نا نکاح کی اور نکاح خام کو فیس دینے کی تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری شریعت نہیں پڑھے. تو اس چیز سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ نکاح کی فیس وغیرہ کے حوالے سے نکاح کی جو نکاح خان جو فیس وغیرہ دیتے ہیں یہ آپ کو سمجھیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. جو آپ دیتے ہیں یا جو نکاح خان دیتے ہیں کوئی فیس نہیں. کیونکہ اگر شرم اس اعتبار سے فیس دیکھی جائے تو ایک نکاح کی جو فیس جو شرم جو بنتی ہے وہ 27,000 روپے تک بنتی ہے. یہ تو ہم اور آپ کے درمیان جو چل رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں نکاح خان کیوں نہیں علماء اس معاملے میں بات کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں اس کی بھی آپ کو وجہ بتاؤں کہ آج تک کسی آدمی کے لیے آپ سے نکاح پڑھانے کے 27,000 30,000 50,000 کیوں ڈیمانڈ نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کی عادت لگاتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرنا. اور اگر انہوں نے بھی اتنی ہی فیس کا کی ڈیمانڈ شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ نکاح مزید مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کی نکاحوں کو آسان بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن کا نکاح ہے وہ خود اس بات کا احساس ہے. تو اس کو محسوس کریں, اس کا احساس کریں. یا تو جہاں بھی اتنے خرچے کرتے ہیں وہاں نکاحوں کو بھی 25-30,000 دے دیا جائے. یا پھر اگر وہاں 5,000 میں بھی اگر ماتھے پہ شکن آ رہی ہے تو پھر ہر چیز میں اپنے خرچوں کو کم کریں تاکہ نکاح حقیقی معنی میں آسان ہو سکے. نکاح ایک طرف مشکل ایک طرف ہم کھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیں اور دوسری طرف نکاح کا ہم سے 5,000 کی بجائے 6,000 کی ڈیمانڈ کر لیں تو ماتھے پہ شکن آ جائے, تعمیر شروع ہو جائے تو صحیح نہیں دیتا. یا تو ہر معاملے میں اپنے خرچوں کو اسی طرح تعلیم سے کم کرنے کی کوشش کریں یا پھر کم از کم یہاں اس طرح بھی اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں. کیونکہ مہنگائی صرف آپ کے لیے نہیں ہوئی ہے, مہنگائی نکاح پڑھانے والوں کے لیے ہوئی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2, 3 اور 4 نکاحوں کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب اسلام پر لبرلس کی طرف سے بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ ایسا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو 3 یا 4 نکاحوں کا تصور دے رہا ہے اور مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ 3 یا 4 نکاح کریں اور عورتوں کو ایک ہی نکاح کا پابند کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے. یاد رکھیں یہ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے. آپ ان تمام کی آج جتنے مذاہب ہیں, جتنے ادیان دنیا میں سب موجود ہیں, ہندوازم ہو, بدھزم ہو اور اس کے علاوہ آپ کا عیسائیت ہو, یہودیت ہو, آپ ان کی تعلیم کو اٹھا کر لیں تو یہ ہندوازم میں آج جن کو ان کے ناموں کی وجہ سے, ان کے کارناموں کی وجہ سے معبود بنا کے ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. اور ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ان کی 1,000 پیڑھیاں آپ کو تعلیم نظر آئیں. یہ جو آج اسلام کے اعتراض کر رہے ہیں اور ان کی 1,000 پیڑھیاں آپ کو تعلیم کا حصہ ملیں گی. عیسائیت میں چلے جائیں, عیسائی جتنے بڑے بڑے پرانے بادشاہ جتنے گزرے ہیں ان کی آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو پیڑھیاں نظر آئیں. یہ تعلیم کا حصہ ہے, یہ کوئی جھوٹی نہیں ہوئی بات نہیں, یہ تعلیم کا حصہ ہے کہ آپ ان کی ہسٹریز کو پڑھیں تو وہاں آپ کو گزشتہ ادوار میں 100 سے زائد پیڑھیوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اسلام نے تو احسان کیا ہے اور ان کے 4 میں آ کے ہوتا ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. مگر اسلام اگر نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ جب کرنا شروع کی تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے. جیسے کہ غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے زمانہ جاہلیت میں 10 بیویاں, یعنی اسلام لانے سے پہلے 10 بیویاں. اسلام لے کر آئے تو حضور نے حکم دیا کہ 4 عورتیں باقی کو چھوڑ, باقی کو بنا دیں. اسی طرح حضرت قیس بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری 8 بیویاں تھیں. حضور نے حکم دیا کہ 4 عورتوں کو اور باقی کو چھوڑ. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں, وہ چیز ہے کہ جس میں لوگوں کو بالخصوص خاتون کو, خواتین کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلام نے 4 کی لمٹ پہ آ کے روک دیا, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. وگرنہ تو نہ حقوق کی کوئی بات ہے اور نہ دوسرے ادیان میں عورت کے خیال کی اور عورت میں عدل و انصاف کی کوئی بات ہے. وہاں کو بس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے, نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں بیویاں رکھی جاتی تھیں اور اس کو پر فخر کیا جاتا تھا. جہاں اسلام نے بھی اگر 2, 3 یا 4 کی اجازت دی ہے تو بڑی مشروط کسی کی اجازت ہے. یہ فرمایا کہ اگر عدل کر سکو, ان کے درمیان انصاف کر سکو تو اجازت ہے ایک سے زائد کرو. اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو, یعنی یہ نہیں کہ کر کے دیکھنا
اسلام نے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. یعنی اسلام نے یہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ بھی ہے نا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زائد نکالنا. اس سے بڑا عورت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اسلام کی جانب سے کیا احسان ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا. اچھا یہاں عدل و انصاف کی بات آ گئی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی کا عدل و انصاف اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی علیہ السلام کی 11 ازواج تھی. آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر فرمائی. حضور علیہ السلام جس زوجہ کی پانی ہوتی ان کے گھر پر رات کو تشریف لے جاتے اور رات وہاں ان کے گھر میں گزارتے ہیں. آپ علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے تو حضور پورا تعزیہ فرمایا کرتے تھے. قرآن میں جس زوجہ کا نام آتا حضور نے سفر پر ساتھ لے کر جانا. آپ علیہ السلام کو اگر کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو حضور جس کی پانی ہے اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہیں تو حضور نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں بڑھ ہوں کی مت دی. آپ علیہ السلام نے جس کی بانی ہوتی اس سے اجازت طلب فرماتے اور جب وہ اجازت دیتی تو حضور اسے ہی گھر میں لاتے. یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی جس طرح آخری جو بیماری کے ایام تھے بیماری کے ایام میں بھی حضور تمام ازواج کی باریوں کا لحاظ فرما کر آرام کرنے کے لیے بھی ان ازواج مکرمات کے گھروں میں باری باری تشریف لے جاتے. اور جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی یعنی آپ کی طبیعت میں اس قدر قوت جسم میں نہ رہی کہ آپ قدم اٹھا کر آپ چل سکتے تو پھر وہ یہ حکم تھا کہ جس میں حضور نے اپنی ساری ازواج کو جمع کیا اور سب ازواج سے حضور نے یہ کہا کہ میں اب تمہارے گھروں میں نہیں آ سکتا. اگر تم اجازت دو تو میں یہ دن اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر تمام کائنات کا سردار کس سے اجازت لے رہا ہے؟ اپنی بیویوں سے. اور اپنی بیویوں سے اجازت دی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے لیے ایام حضرت عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. تمام ازواج نے اجازت عطا فرمائی. کوئی نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر آرام فرما ہوئے اور وہیں حضور کا انصاف ہوا. تو یہ حضور کا عدل و انصاف ہے. حضرت عائشہ جب اس عدل و انصاف کے بارے میں دیکھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس قسم کی کوئی بات کرتی یا سوال پوچھتی تو حضور اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے. اور آپ علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ایسے پڑھی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ان 2 بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کیا تو کل روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا ایک کندھا ایک جانب اس کی چھپی ہوئی ہوگی جس سے لوگوں کو وہاں سے معلوم ہوگا کہ اس کی 1 سے زائد بیویاں تھیں اور اس نے ان میں عدل و انصاف نہیں رکھا. تو دنیا میں اس اسلام سے پڑھ کر دنیا میں اور کوئی حسین و جمیل دین ہو نہیں سکتا کہ جس نے عورتوں کو اتنا حق ادا کیا ہو، عورتوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا. رہی بات یہ کہ 4 شادیوں کی اجازت دی کیوں؟ ایک ہی کی اجازت نہیں ہوتی. بعض اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور بالفرض ہم مان لیں کہ عورتوں اور مردوں کی یعنی لڑکے اور لڑکوں کی پیدائش میں 1 اور 2 کا تناسب بھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یعنی 1% مرد پیدا ہونے ہیں اور 2% عورت پیدا ہو رہی ہے، بچی پیدا ہو رہی ہے. تو پھر ذرا بتائیں کہ 1% کے مقابلے میں وہ 1% عورت موجود ہے لیکن وہ جو دوسرا فیصد ہے اس کے مقابلے میں مرد کہاں سے آئے؟ جب مردوں کی تعداد کم ہو معاشرے میں خواتین کی تعداد بڑھ جائے. اور یہ جھوٹ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرد کے ذریعے عبادت 40 عورتیں ہوں گی. اور یہ وہی دور ہے کہ جہاں گھروں میں دیکھیں وہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اس معاشرے میں اگر 4 نکاحوں کا حکم یا 4 نکاحوں کی اجازت نہ دی جائے تو معاشرے میں بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہو جائے. وہ خواتین وہ بچیاں کہ جنہیں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایکسٹرا معاشرے پر پڑ رہے ہیں. اگر انہیں اس قسم کی نکاح کی اجازت نہ دی جائے اور مردوں کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت نہ دی جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ ایک حقیقت بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مردوں میں شہوت کو بہت زیادہ رکھا ہے. اور جن کے لیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں جو 3 دن سے 7 دن تک جو عورت کے 10 دن تک جو عورت کے ایام ہیں ان ایام میں اگر مرد اسے عورت میسر نہ آئے تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور ممکن ہوتا ہے کہ وہ کسی گناہ میں پڑ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے وہ فرض اٹھا سکتا ہے اور اپنی اجازت عطا فرمائی کہ وہ 2 بیویوں میں رکھے کہ اگر ایک کے ایسے ایام ہو اسے حاجت محسوس ہو تو وہ دوسری کی طرف جائے.
अपने मानने वालों पर एहसान है। यहाँ रब ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें तो हुजूर की 11 अज़वाज हैं। फिर यहाँ भी बड़ा इतराज़ होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के लिए तो दीगर अपने मानने वालों के लिए 4 करोड़ को करना, तो 11 निकाह किए, तो 11 बीवियाँ रखी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह नुक़सानी ख्वाहिशात के रखने माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह 11 निकाह करेंगे, तो आखिर उसकी क्या वजह है? तो यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये 11 निकाह, ये 11 के 11 निकाह इस्लाम की तरक्की का बाइस थे, इस्लाम की तरक्की और इस्लाम की तबलीग का बाइस थे। हुजूर की ये 11 निकाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की जैसे बेशतर निकाह सियासत का मामूल थे, और इनमें से आखिर के कुछ निकाह हैं कि जो एक की मौजूदगी में 2 बीवियाँ या 3 बीवियाँ या 4 से ज़ायद जो निकाह हुए वो आखिर में आकर हुए, वरना शुरू में तो निकाह में 1 बीवी या 2 बीवी या 3 बीवी या काफ़ी अरसे तक 4 अज़वाज हुजूर ने निकाह किए। बाकी जो 6 या 7 निकाह हुजूर ने मज़ीद फरमाए वो आखिरी सालों में हुजूर ने फरमाया। अब उसमें देखें कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की का जो पहला निकाह हुआ 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से हुआ, जिनकी उम्र 40 साल की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल सन 50 हिजरी में हुआ, और 50 हिजरी में हज़रत खदीजा के विसाल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़ुमाम रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। ये भी 2 मरतबा की बेवा मुतल्लक़ा थी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इनसे निकाह करने की वजह थी। इससे पहले हज़रत आयशा से निकाह हुआ, लेकिन रुख़्सत नहीं हुई। फिर इनसे हज़रत सौदा से निकाह हुआ। इनकी वजह ये थी कि हुजूर की जो साहिबजादियाँ थी, यानी हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्म कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा बिलख़ुसूस, ये हज़रत फ़ातिमा बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो अब हुजूर पर तबलीग की ज़िम्मेदारी हुई और हुजूर पर घर की ज़िम्मेदारी हुई। तो आपने सलाम को मशवरा दिया गया कि हुजूर आप निकाह फरमा लीजिए, ताकि कोई खातून अपने बच्चों का ख्याल रखे और आप अपनी तबलीग की ज़िम्मेदारी का सर अंजाम दें। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़ुमाम से निकाह फरमाया। ये हुजूर के घर तशरीफ़ लाई, इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बच्चियों की परवरिश की, और उस वक्त तक हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्म कुलसूम का निकाह हो चुके थे, हज़रत ज़ैनब की रुख़सती भी हो चुकी थी। तो उस वक्त हज़रत सौदा बिन्त ज़ुमाम से निकाह किया गया। हिजरत के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर दीगर मज़ीद निकाह फरमाए। हज़रत आयशा की रुख़सती हुई, फिर हज़रत सैयदना हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह हुआ। फिर इस तरह ये एक ही करके तादाद बढ़ती गई। अब इन निकाहों में मैं आपको एक नाम देके बताऊँ कि इनमें से कौन से निकाह की क्या हिकमत थी, तो चंद एक नाम मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। अगर 11 अज़वाज की अगर लिस्ट बताने बैठ जाए तो बड़ा वक्त चाहिए। उनमें एक आप समझ लें कि हज़रत सैयदना सफ़िया बिन्त हुदैय रज़ियल्लाहु अन्हा, ये वो खातून थी कि जो यहूदियों के एक बहुत बड़े सरदार की बेटी थी। यहूदियों के बहुत बड़ा सरदार हुदैय बिन अख़तब नाम का यहूद का सरदार था, ये उनकी साहिबजादी थी। जब मसबे में जब लहर में आई और बाप मारा गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको हज़रत सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में लिया। हज़रत काब बिन मालिक ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरदार ज़ालिम हैं, ज़ेद नहीं लेता कि मैं इन्हें अपने पास रखूँ, आप इन्हीं मुझसे ले लें और आप इनसे निकाह फरमाएं। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह फरमाया। अब इनसे निकाह का क्या मामला हुआ, इनसे निकाह का इस्लाम को क्या फ़ायदा हुआ कि इनके कबीले के जितने लोग हुजूर के कब्ज़े में थे, जो जंग के नतीजे में बैत में आए थे, और वो लोग के जो मुसलमानों की दुश्मनी पर आमादा थे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, हज़रत सफ़िया बिन्त हुदैय रज़ियल्लाहु अन्हा के से हुजूर के निकाह की वजह से वो सारे के सारे जो बैत में थे कलमा पढ़ने मुसलमान हो गए, क्योंकि अक्सर सोसाइटी रिश्ता होता है। इस रिश्ते की लाज रखते हुए उन सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, और जो दूसरे जो बाहर जो लोग थे जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने इस ससुराली रिश्ते की वजह से इस्लाम की मुखालफत करना बंद कर दिया। और ये वो लोग थे कि जिन्होंने मिस्र की फतह में मुसलमानों का बड़ा साथ दिया। इसी तरह हज़रत सैयदना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये पहले हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आई। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये नापसंद करती थी, और फिर उनके दरमियान आपस में तलाक़ वाक़ई हुई। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुँह बोले बेटे थे। अरब के उस वक्त ये रिवाज था कि जो मुँह बोला बेटा होता था वो हकीकी बेटे की तरह विरासत में भी हिस्सा पाता था, और उसकी जो बीवी होती थी वो मुँह बोले
یعنی کوئی شخص اپنی بہو سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتا، بیٹا چھوڑ دے مت جائے کچھ بھی کرے، لیکن بہو سے کبھی بھی، حقیقی بیٹے کی بیوی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ وہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد حضرت زینب بنت جہش سے خود نکاح فرمایا۔ تو یہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی ترقی کے سبب تھے یہ سارے نکاح۔ حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ ان کے نکاح کی وجہ سے حضرت ابو سفیان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ ان سے حضور کے نکاح کی وجہ سے حضرت ابو سفیان نے مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور دیگر نے اسلام قبول کیا۔ یہ صرف ان سے نکاح کی بدولت تھا کہ ظاہر ہے کہ جب ان سے نکاح ہوا اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے نکاح میں دیا، تو اب ایک سسرالی رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کا لحاظ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس لحاظ سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ محبت کے تعلق قائم ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مصر سے ایک بانی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا بھیجی گئی۔ یہ دو بہنیں تھیں، حضرت ماریہ اور ایک اور بہن تھی، حضور نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھا اور ان کی دوسری بہن کو اپنے کسی صحابی کو عطا فرما دیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا، ماریہ بنتیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہی۔ ان سے حضور کے صاحبزادے کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت ان سے حضرت ماریہ بنتیہ کے لفظ سے ہوئی۔ ان سے انہیں اپنے پاس رکھنے کی بدولت اسلام کو کیا فائدہ ہوا کہ قبطی، یہ اس بنو اسرائیل کی ہے، یہودیوں کی ایک قسم ہے۔ یہودی کو قسم کے ہیں، ان میں بھی دو گروہ تھے، ایک ان میں سے ایک گروہ ایک فرقہ قبطی فرقہ تھا کہ جو دوسرے گروہ کو اپنے طور پر کافر سمجھتا اور ان کے خلاف جنگ کو فرض سمجھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبطیوں میں سے بھی ایک خاتون حضور کے نکاح میں لائی، حضور کے پاس لے آئی۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو قبطیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا احترام پیدا ہوا، اور قبطیوں نے یہودیوں کے دوسرے فرقے میں، یہودی کا ایک فرقہ حضرت صفیہ بنت حیی کی وجہ سے رشتہ داری میں آیا، اور دوسرا فرقہ یہودی یہ حضرت ماریہ بنتیہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داری میں آیا۔ مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کو فتح کرنا آسان ہو گیا، اور ان تمام یہودیوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کا ساتھ لیا عیسائیوں کے خلاف، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں ٹکر ہوتی تھی، تو مسلمانوں کا ساتھ سسرالی رشتے کی وجہ سے ان سب نے لیا۔ تو یہ حضور کے نکاح کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں، 11 نکاح کے پیچھے حکمت یہ تھی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نے یہ 11 نکاح، یہ جو 11 شادیاں کی ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی ہیں، تو معاذ اللہ یہ اعتراض بالکل غلط بنتا ہے۔ اور یہ اعتراض اگر کرے تو وہ شخص کرے کہ جو یہ ثابت کرے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بدلی آئی فرمائی، کیونکہ جو شخص جس کے دل میں شہوت بہت زیادہ ہو، جو بے حیا قسم کا جو شخص ہو، وہ اپنی نظروں کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ وہ یا تو اس کی نظریں، اس کے ہاتھ، اس کے قدم زنا کی طرف ضرور جاتے نظر آتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظریں کبھی ادھر ادھر نہ ہوئی، اور آپ نے یہ سلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ان تمام چیزوں سے محفوظ اور معصوم رکھا۔ جب حضور ان تمام چیزوں سے محفوظ اور معصوم ہے تو پھر کیسے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے 11 شادیاں کی؟ اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، بالخصوص کوئی لبرل اس قسم کا اعتراض کرے، اور یا کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی ہندو مذہب کا کوئی شخص اگر اعتراض کرے، تو انہیں ان کی تعریف انہیں آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ جو جن کے اپنے معبود کے جن کی آگ کو بت خانے میں رکھ کر مورتیاں رکھ کر جن کی وہ پوجا کرتے ہوں، وہ 1000 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے پاس اگر ان کے نگاہ میں اگر 11 ازواج ہیں تو اعتراض کیسا؟ پہلے وہ اپنے ان بتوں سے، اپنے ان معبودات باطلہ سے پہلے وہ یہ سوال کریں کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں نکاح کیوں کیے؟ پہلے وہ یہودی جائیں اور اپنے اوپر کے لوگوں سے پوچھیں، حضرت سلیمان کے نکاح میں سینکڑوں کی تعداد میں بیویاں تھیں، تو پہلے جا کر ان سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں کہ ان کے ماننے کو کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں نکاح کیوں کیے۔ جب وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر جائیں اپنے مذہب اور اپنے دین پر، پھر آئیں ہمارے پاس، پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی حکمتیں بیان کریں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ تمام نکاح، نبی کریم علیہ السلام کا یہ تمام تر عمل صرف اور صرف اسلام کی کامیابی کے لیے، اسلام کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے لیے تھا۔ بس آخر میں ایک بات پھر سے عرض کروں گا کہ خدا کا واسطہ، خدا کے لیے اپنے ہاں نکاحوں کو آسان بنائیں
کیونکہ آج گناہ اتنا ہی آسان ہو چکا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ نسل بے حیائی کی طرف نہ جائیں تو گناہ کے مقابلے میں نکاح کو آسان کریں. محض چند چیزیں ٹوٹ کر کے چند چیزوں کی طرف نہ جائیں. بس ایک آخری بات وسیع کروں کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح میں برکت نہیں ہوتی, نکاح ہمارے جو ہے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, میاں بیوی کے آپس میں بن نہیں پاتی. یہ تمام تر چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ کسی کام کی ابتدا ہم نے کیسے کی. یہ بڑا طرف معاملہ ہے اور بڑا توجہ طلب معاملہ ہے. کیا ہمارے یہاں شادی کا نکاح کا آغاز کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ڈانس سے, گانوں سے, انہی تمام گناہوں سے, انہی تمام تحقیقات سے, نقلیات سے ہمارے یہاں شادی کے فنکشن کا آغاز ہوتا ہے. جہاں تک کہ جب شادی کی تاریخ بھی پکی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی گانے بج رہے ہوتے ہیں اور ملکی وغیرہ جو کیا جاتا ہے تو اس قسم کے اصول میں بھی گانے بجانے یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جس رشتے کا آغاز گناہ سے ہو اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کیسے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں کب سے برکت رکھنا شروع کر دیا؟ وہ تو رب ہے, وہ نیکی کے کاموں میں برکت رکھتا ہے, گناہ کے کاموں میں برکت نہیں رکھتا. تو جس کام کا آغاز ہم گناہ سے کریں اس میں اس سے برکت مانگیے کیونکہ برکت کا مذاق اڑانا ہے. رب تعالیٰ کی برکتیں ایسوں میں کوئی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی. پھر بس قسمت کو دیکھیں اور قسمت سے سوال کریں کہ اپنی نسلوں کا, اپنے بچوں کا گھر بگڑتا ہے یا آباد رہتا ہے. پھر قسمت پر چھوڑ دیں, رب سے رحمت کا سوال نہ کریں کہ ہم نے اللہ کی کون سی مانی ہے اپنے نکاح. اس نے کہا سادگی سے کرو تو ہم نے بے پناہ فضول خرچیاں کی. اس نے کہا کہ میرے نبی کی سنت کے مطابق کرو تو ہم نے حضور کی تمام پر سنتوں کو چھوڑ دیا. اس نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو, ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دین داری کی وجہ سے نکاح کرو تو ہم مالداری کی وجہ سے نکاح کرنے لگے. تو کون سا ایسا کام ہے کہ جس کام میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل فرمائے؟ ہمارے تو گانے بجانے کے بغیر ہمارے یہاں کو نکاح نہیں ہوتی. اور معذرت کے ساتھ بعض ایسی جگہوں پہ جب جانا ہوتا ہے نکاح وغیرہ پڑھانے تو میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ ساؤنڈ وغیرہ اپنا بند کروا دیں. اور عجب بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت تک بھی لوگوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بغیر ساؤنڈ کے بیٹھے, اور وہاں بھی نکاح ہوا نہیں اور ادھر سے بس. اور یعنی ابھی ہم دعا کر کے فارغ ہوئے کہ اللہ کو اس نکاح میں برکت عطا فرما. جیسے دعا کر کے فارغ ہوئے ادھر سے وہ تمام برکتوں پر پانی ڈالنے والا گناہ جو ہے وہ گانے بجانے کو شروع کر دیے گئے. تو کہاں برکت نازل ہوتی؟ اگر برکت لانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے نام سے نکاح کریں. اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جو ہے وہ اپنے بچیوں کا اور اپنے بچوں کا نکاح کریں. پھر دیکھیں اللہ کے نام کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. مسجدوں کے نکاح کریں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. سادگی سے حضور کی سنت کے مطابق نکاح کریں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت نازل فرماتا ہے. ایک طرف بے حیائی ہو, بالکل کوئی سسٹم ہو, یعنی کوئی درمیان میں پردے کا انتظام نہ ہو, خواتین سچ سمجھ کر آئی ہوں, مردوں کی نظر خواتین کے جسم پر ہو, تو ذرا سوچیں کہ کون سے معاشرے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ برکت نازل فرمائے. وہ جو کام جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہ کام تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب پیتی ہوں, میری نماز میں قبول ہو, پاگل پر ہو سکتا ہے, بیوقوفی ہو سکتی ہے. کبھی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ شراب پی کے مسجد میں ہے اور اللہ اس کی نماز کو قبول فرما دے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں زنا کروں اور میں ہمیشہ زانی رہوں, زنا کرتا رہوں, نکاح نہ کروں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زنا سے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بچہ عطا کر دے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حرام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا بنا دے؟ تو اس طرح ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے, اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کوئی نکاح میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے, کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے کان میں کسی گانے کی آواز جس کے کان میں پڑی کر اسے پیدا ہو, اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. تو ہم کو گانے سن کر اپنے کانوں میں سیسا ڈلوانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو کہاں کانوں میں سیسا ڈلوانا ہو, کہاں اللہ کی برکتوں کا سوال. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت پر پڑے اور غیر محرم عورت کو جو شخص چھوئے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا آگ کا انگارہ, حدیث کا مختلف قسم کی روایات ہیں. بعض میں کہ کسی کا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا یا آگ میں اپنے آپ کو جلا دینے سے زیادہ برا ہے کہ کسی نامحرم کو چھونا. یہ ہمارے یہاں نکاح میں بالخصوص چل رہا ہوتا ہے. فوٹو سیشن ہو تو وہاں جو فوٹوگرافر ہے اس کے سامنے ہماری گھر کی خواتین, ہمارے اپنے گھروں کی خواتین اس کے سامنے کوشش دیتی نظر آتی ہے. تو کیا ہو گیا ہے کہ ہم پھر معاشرے سے شکایت کریں کہ معاشرہ بڑا خراب ہے. معاشرہ خراب نہیں, ہم سب خود خراب ہیں. اپنے گریبان میں جاتے ہیں,
सामने अपने जिस्म के आज़ा को नुमाया करे, वाज़ेह करे कि डांस में जिस्मानी आज़ा ही नुमाया होगी। बाकायदा डांस आपने कभी देखा है कि किसी ने अबाया पहन कर किसी अकेली जगह पर जो है वो कोई डांस करे और वो वायरल हो जाए? हमारे यहाँ तो वायरल करने के लिए भी जिस्मानी खतरनाक दिखाने का नहीं। और हमारे घरों की ख़वातीन, बाप बैठा है उसकी बेटी वगैरह के सामने डांस कर रही है, भाई बैठा है उसकी बहन जो है वो वगैरह के सामने डांस कर रही है, कैमरा में उसके जिस्मानी आज़ा पे फोकस कर रहा है। कहाँ मर गई है हमारी गैरत? क्या अगर हम इन चीज़ों में गैरत ना करें और फिर ये कहें कि किसी शख्स ने हमारी बेटी का हाथ पकड़ लिया तो हम गैरत जाग उठी, तो वो गैरती जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसका जवाब कौन देगी? हमने अपनी नस्लों को, अपनी बच्चियों को, अपने औलाद को खुद इस बेइज्जती का, इस बेहयाई का आदी बनाया है। अगर वहीं हाथ रोक लेते कि जहाँ वो किसी शादी के किसी फंक्शन में बेपर्दा, हासिल बेपर्दा ऐसे फंक्शन में कि जिसमें पर्दे का कोई इंतजाम ना हो और अब बेटी जो है वो बगैर हिजाब के दाखिल हुई थी, वहीं अगर रोक लेते तो कभी जरूरत ना होती कि वो किसी गैर मर्द के सामने डांस करती या किसी कोई गैर मर्द उसका हाथ पकड़ता। ये तो हमने उसे आदमी बनाया, उसे रास्ता दिखाया है कि वहाँ शादी के फंक्शन में डांस हो रहा है, चीखों पुकार हो रही है, औरत की आवाज़ का पर्दा इस्लाम औरत को बुलंद आवाज़ से नाम पढ़ने से रोक रहा है। और वहाँ हमारे शादी के फंक्शन में कैमरा मैन के सामने निकाह के लिए कबूल है बोला नहीं, और औरतों की चीखों पुकार कि जिसे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। न जाने कितनों के मोबाइल्स उठे हुए होंगे, न जाने कितनों के मोबाइल्स में वो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही होंगी, न जाने कितनी दुनिया में कितने लोग उन वीडियोस को, हमारे घरों की इज्जत को देखेंगे। वहाँ हमारी गैरत नहीं जानती। और ऐसे लोगों के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग का रोज़े क़यामत जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे कि जिन्हें हुजूर ने तय्यूस यानी बेगैरत के लफ्ज़ से हुजूर ने याद फरमाया। अब जैसे हुजूर तय्यूस फरमाते हैं उसके लिए हम और इज्जत के अल्फाज लेकर आए तो सेब नहीं देगा। यहाँ हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। अगर शादी का फंक्शन है तो वहाँ बापर्दा सेटअप करें, मर्दों का अलग इंतज़ाम करें, औरतों का अलग इंतज़ाम करें। कैमरा मैन अगर लाजमी हो जाता है तो घर की किसी खातून को कैमरा पकड़ा दें, वही ख़वातीन के अंदर फोटो सेशन कर ले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मर्द को बुलाएं और उस मर्द को भी आप जो है वो ड्रेसिंग रूम में औरत के सामने अपनी बेटी के साथ उसे अकेला छोड़ दें और जिसम को हाथ लगा के पोज बनवाए। कौन सी गैरत की, कहाँ हम बात करते हैं कि गैरत की हम बड़े बागैरत हैं? ऐसी कोई हकीकत नहीं है। हमने बिल्कुल तबाही की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। और ऐसे माशरे में फिर बेबरकती ना हो और क्या हो कि जहाँ बाप अपनी बेटी की इज्जत को खुद नीलाम कर रहा हो, भाई अपनी जो है वो बहन की इज्जत को नीलाम कर रहा हो, शौहर अपनी बीवी की वीडियोस बना रहा हो, अपनी बीवी की इज्जत को नीलाम कर रहा हो। फिर अल्लाह से सवाल करने के अगर हमारे माशरे में महंगाई आ गई है, परवरियाँ आसानी फरमाए, कैसे आसानी हो जाए? हमने कौन सा काम रख छोड़ा है गुनाह का जो हमने ना किया? तो जब हम गुनाह के किसी काम में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तो फिर अल्लाह से भी ये डिमांड न करें कि अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए, फिर इंतज़ार करने की तरफ अज़ाब में भी कोई कसर ना छोड़े। क्योंकि तमाम तर आजमाइशें आज़ाद हैं। मुल्क के सियासी हालात को देख लें, मुल्क के माशी हालात को देख लें, अपने घरों के माशी हालात को देख लें, बढ़ती हुई गुर्बत और बढ़ती हुई महंगाई को देख लें, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये सब अल्लाह का अज़ाब है। क्या अगर हम इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा सकें तो ये याद रखें कि ये तमाम तर चीज़ें जो है हमारे माशरे से ख़त्म की जा सकती हैं। और ये जिन चीज़ों में जिनका मैंने जिक्र किया कि कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप कदम उठाएँ, अपने ख़ानदान से कदम उठाएँ, अपने ख़ानदान की किसी ऐसी शादी का शरीक ना हो कि जहाँ बेहयाई पाई जाए। भाई आप इतना तो करते ही है ना। हमारे यहाँ की कोई उसूल है ना कि किसी शख्स ने शादी का दावत नहीं दी तो हम उसकी शादी में नहीं लाते। अगर से भाई की घर की शादी क्यों ना हो, भाई का ना बुलाए और अपने घर के फंक्शन में हमें बड़ा ना पड़ा है, कोई वैक्यूम ना दे तो हम बाइकआउट कर जाते हैं, उसकी शादी में नहीं लाते। तो ज़ाती मफाद की खातिर हम किसी की शादी का बाइकआउट कर सकते हैं, तो दीन के मफाद की खातिर नहीं कर सकते। कि मुतालबा रखें कि भाई अगर बेपर्दा जो है वो शादी होगी, बेपर्दा फंक्शन होगा, मर्द और औरत का मखलूक इंतजाम होगा तो हम नहीं आएंगे शादी। मुतालबा किया जा सकता है भाई अगर 3 डिशेज 2 डिशेज या अपने अपनी हैसियत से ज़्यादा अगर खाने का इंतजाम किया तो हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं आएंगे। सिर्फ 1 डिश रखो, अपनी हैसियत के मुताबिक रखो तो हम आएंगे। किस किस्म का मुतालबा करें? भाई अगर गाने बजाने होंगे तो हम नहीं आएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। अब उसके बजाय बातें चलवा लें, उसके बजाय सहरे पढ़वा लें, उसके बजाय अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करवा लें। ये तमाम तर चीज़ें हम और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन हम तो पूरी इन चीज़ों में आदि हो चुके हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता है इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। वरना आने वाली अगले जो 10 से 15 या 20 साल 25 साल लगा लें या आने वाले बड़े मुश्किल हो जाएंगे।
اس میں عورتیں، اس میں جو بچے جو ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کو کان سے پکڑ کر سائڈ میں کر کے کھڑا کر دیں گے اور پھر سارے گناہ کے کام خود کریں گے۔ آج ماں باپ عادی بنا رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ جب 25 سال کے بعد ماں باپ کو احساس ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم نے غلط کیا تھا، اور روکنے کی کوشش کریں گے، تب یہی بات ہوگی کہ جو ماں باپ کو گھروں سے نکال باہر کرے گی اور اپنی عادت کو پورا کرے گی کہ جس عادت میں آج ہم انہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے وقت ہے کہ تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو بچائیں۔ شادی کو، نکاح کو بہت درجے کا آسان کر دیں، اتنا آسان کر دیں کہ جتنا کسی شخص کے لیے بازار میں جا کر کوئی میٹھی چیز 10 روپے کی خرید کر کھانا جتنا آسان ہے، اتنا ہی نکاح کو آسان کر دیں کہ لڑکا لڑکی، لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، وہاں دیکھ لیں کہ اگر خاندان صحیح ہے، دینداری دیکھیں، دینداری ہے تو اللہ کا نام لے کر رشتہ کر دیں، اور رشتہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے نکاح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت کتنی عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹی موجود ہے، اس کے لیے رشتہ آیا ہے تو مال دولت کو نہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں، کاسٹ وغیرہ کے چکر میں ان چیزوں میں نہ پڑیں، دین داری کو دیکھیں۔ اگر سامنے والا دیندار ہے، اس کی امانت کے بارے میں، اس کی اخلاق کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کریں۔ امانت اور اخلاق، اگر امانت اور اخلاق بہترین ہے، اس سے بیٹی کا نکاح کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت کتنی عطا فرماتا ہے۔ پرسکون زندگی کی ضمانت دنیا کی عیش و عشرت نہیں، پرسکون زندگی کی ضمانت اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ پرسکون زندگی اگر چاہتے ہیں تو رب نے جو حکم دیا اس کے مطابق چلیں۔ یہ ساری مشکلات جو ہماری زندگی میں بڑی بڑی ہیں، اللہ خود بخود اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مشکلات سے نجات دے دے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اور معلوم ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام